السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجأنا محمد وبارك وسلم عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی چہیتی خاتون جنت، آپ کی صاحبزادیوں میں سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی منقبت بیان کرنا ہے۔ یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی۔ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ یہ اگرچہ ایک الگ عنوان ہے، پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ حضور کی ایک ہی صاحبزادی ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی صاحبزادی ہیں۔ اور یہ 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی اولاد ہیں۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان چاروں میں چھوٹی ہیں، باقی تینوں صاحبزادیاں ان سے بڑی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت نبوت ملنے سے 5 سال پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ ان کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ والدہ خدیجہ ہیں، خدیجہ بنت خویلد، اور والد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ والدہ وہ ہیں جنہیں دنیا میں ہی اللہ کا سلام آیا۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غار حرا میں تشریف فرما تھے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے لیے گھر سے زاد رات توشہ کھانا تیار کر کے لے کے گئیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر کے حضور سے فرمایا کہ آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ تشریف لا رہی ہیں، جب وہ آئیں تو انہیں میرا بھی سلام کہیں اور اللہ کا سلام بھی پیش کریں۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ان کی صاحبزادی ہیں، اور ادھر والد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب سوچیں کہ جہاں والدہ ایسی ہوں، والد رسول اللہ ہوں، اولاد کیسی ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بہت محبت کرتے، ان سے نہیں سبھی بیٹیوں سے محبت کرتے تھے، لیکن یہ ایک قدرتی بات ہے، ماں باپ کو تو سبھی اولاد پیاری ہوتی ہے، ہر ایک بچہ بچی کا اپنا ایک مقام ہوتے ہیں ماں باپ کی نگاہ میں، لیکن کوئی ایک بچہ ایسا بھی ہوتا ہے جس سے والدین کو اوروں کی نسبت زیادہ محبت ہوتی ہے، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد تو سارے ہی تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین ان سے کچھ زیادہ محبت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت تھی۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ بھئی باپ کا بیٹی سے محبت کرنا یہ کون سی عجیب بات ہے؟ یہ تو ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے اور بہت کرتا ہے، جس کی جس میں استطاعت ہوتی ہے اس سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ تو اگر حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں سے محبت کی تو اس میں کون سی ایسی نئی بات ہے؟ بات سمجھیں، جن حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو عزت دی، احترام دیا، وہ حالات نارمل حالات نہ تھے، نارمل حالات نہ تھے، وہ حالات ایسے تھے
کہ بیٹی کا وجود زمین پر برداشت نہیں تھا، بیٹی کو زمین پر زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں تھا. یعنی پورا معاشرہ، پورا ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ بیٹی اسے جائیداد میں حصہ نہیں، اس کی گواہی نہیں، وہ لائق محبت نہیں، اسے زندہ رہنے کا حق نہیں، اسے اس کی ماں باپ کی چھوڑی ہوئی وراثت میں کچھ نہیں ملنا. جہاں یہ ماحول ہو کہ بیٹی کو حصہ نہیں، بیٹی کا کوئی حق نہیں، بیٹی کے کوئی حقوق نہیں، بیوی کے کوئی حقوق نہیں، حتیٰ کہ بیٹی کو زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں، پیدا ہوتے کے ساتھ ہی اسے زندہ کو ہی قبر میں ڈال دیا جائے. یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے. قرآن کہتے ہیں بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. کل قیامت کے دن ایسی بچیاں جنہیں اس وجہ سے شکم مادر میں ہی مار دیا گیا یا پیدا ہونے کے بعد قتل کر دیا گیا، وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کریں گی کہ اے اللہ ذرا ان سے پوچھیں تو صحیح کہ ہمیں کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا، ہمارا کیا قصور تھا، ہمارا کیا قصور تھا، ہمیں کیوں قتل کیا گیا. یعنی جہاں ماحول یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو گود میں لیا، پیار کیا. ایک صحابی گاؤں دیہات کے رہنے والے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ کیا، یہ کیا؟ آپ نے فرمایا کیا؟ کہا کہ آپ اپنے بچوں کو چوم رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں. میرے تو 10 بچے ہیں، میرے تو 10 بچے ہیں، کسی کو کبھی میں نے گود میں نہیں لیا، نہ کبھی کسی کو چوما، نہ کبھی کسی کو پیار کیا. یہ بات بطور فخر کے، بطور عزت کے، بطور وقار کے حضور کے سامنے کہہ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت کا مادہ چھین لیا ہو، لے لیا ہو، تو میں کیا کر سکتا ہوں. یعنی یہ تو انتہائی سنگ دلی ہے کہ آدمی اپنی اولاد سے پیار نہ کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے، آپ کی زندگی اسوہ حسنہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ ماحول کے دھارے میں بہنے کے لیے نہیں آئے تھے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں ایسا کروں گا تو کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا. نہیں، آپ ماحول کا دھارا بدلنے کے لیے آئے تھے، حالات کا رخ بدلنے کے لیے آئے تھے، معاشرے کو ایک نئی زندگی دینے کے لیے آئے تھے، معاشرے کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں آئے تھے. تو ان حالات میں، اس ماحول میں جہاں بیٹی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا،
جہاں بیٹی کو قابل عار سمجھا جاتا تھا، جہاں بیٹی کو زندہ درگور کر دینا ہی بہتر سمجھا جاتا تھا، اس ماحول میں اور اس معاشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو عزت دی، مقام دیا، امت کو تعلیم دی، امت کو ماحول دیا، امت کو رخ دیا، امت کو راستہ دیا، اور یہ کہا کہ بیٹا بیٹی برابر ہیں، یعنی اپنی اس دنیا کی زندگی میں مرنے کے بعد تو جو اللہ نے حقوق رکھے ہیں وہ رکھے ہیں وراثت کا حق، لیکن اس زندگی میں جس نگاہ سے بیٹے کو دیکھنا ہے اسی نگاہ سے بیٹی کو دیکھنا ہے، جو جب جذبات بیٹے کے لیے ہیں وہی بیٹی کے لیے ہیں، جو محبت بیٹے کے لیے ہے وہی بیٹی کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول میں اس عمل کو رائج کیا، بیٹی کو محبت دی، اور ایسی محبت اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر پر تشریف لے جاتے تو اپنے گھر میں ملتے 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 سب سے آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کرتے، پھر تشریف لے جاتے۔ جب سفر سے آتے تو سب سے پہلے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف لے جاتے، ان کی خیر خیریت معلوم کرتے، اور پھر باقی گھروں میں ازواج مطہرات کے ہاں تشریف لے جاتے۔ آپ نے بتایا بیٹی کی کیا عزت ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ الزہرا تو وہ بہو رسول اللہ تھی۔ اللہ اکبر۔ کہتی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ بہو رسول اللہ تھی، جب چلتی ہوئی آتی تو ایسا لگ رہا ہوتا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے آئے، بالکل۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتی تو آپ کھڑے ہوتے، کھڑے ہو کر کے آگے بڑھتے، استقبال کرتے، ماتھے پر بوسہ دیتے، کبھی ہاتھ پر بوسہ دیتے، اور اپنی جگہ پر بٹھاتے، یہاں بیٹھے۔ آپ سب کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی محبت تھی، اور حضرت فاطمہ الزہرا جیسے ظاہر میں ہوں بہو رسول اللہ تھی، باطن میں بھی کوئی کمی نہ تھی، باطن میں بھی کوئی کمی نہ تھی۔ ایمان کا سب سے بڑا وصف حیا ہے، سب سے بڑا وصف حیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی باحیا تھے، بہت ہی باحیا تھے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی بہت باحیا تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہاری عورتوں میں سب سے بہتر کون عورت ہے؟ کسی نے کوئی جواب دیا، کسی نے کوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گھر تشریف لے گئے اور جا کر کے پوچھا کہ بھئی حضور نے یہ سوال کیا ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ کہا اس کا جواب یہ ہے کہ وہ عورت سب سے بہتر ہے جس سے شوہر کے علاوہ کسی اور آنکھ نے نہ دیکھا ہو، شوہر کے علاوہ کسی اور آنکھ نے نہ دیکھا ہو، جس کے اوپر کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑی ہو۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر کے یہ جواب دیا تو آپ نے فرمایا یہ جواب کہاں سے آیا ہے بھائی؟ یہ جواب کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرا دیے، یا رسول اللہ فاطمہ الزہرا۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، میری بیٹی ہے نا بھائی، میری بیٹی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بہت باحیا، جب نکاح کا مرحلہ آیا سن 2 ہجری میں رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی سے کیا۔ اس موقع پر جنہیں نکاح کا گواہ بنایا، جنہیں اس نکاح میں بطور خاص شریک کیا، اب نکاح کے موقع پر اپنے محبوبین کو، اپنے قریبی لوگوں کو، اپنے پیارے لوگوں کو شریک کیا جاتا ہے یا دشمنوں کو شریک کیا جاتا ہے؟ اپنے محبوبین کو، جو فہرست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی، نکاح میں شرکا کی اور پھر نکاح کے گواہان کی، ان میں سر فہرست صدیق اکبر کا نام تھا رضی اللہ عنہ۔ سر فہرست آپ نے فرمایا صدیق اکبر کو بلاؤ، پھر عمر بن خطاب کو بلاؤ، پھر عثمان ذی النورین کو بلاؤ، علی المرتضیٰ تو خود بلائیں، اور عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کو، باقی جو صحابہ کرام موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 درہم یا 480 درہم کے بدلے میں حق مہر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ 3 قول ہیں، ایک قول تو یہ ہے کہ اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر 15 سال تھی، ایک قول یہ ہے کہ 17 سال تھی، اور جو سب سے راجح ہے وہ 19 سال تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 19 سال تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 24 سال تھی۔ آپ نے یہ نکاح کیا اور خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر دیا۔ اب نکاح کرنے کے بعد رخصتی ذی الحجہ میں ہوئی، سن 2 ہجری میں ذی الحجہ میں رخصتی کی۔ اب رخصتی کر کے کہاں بھیجیں؟ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی، ان کے کئی سارے مکانات تھے اور سب مکانات ان کے مسجد نبوی کے دائیں بائیں تھے، قریب قریب۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے ضرورت ہوتا، انہیں پتہ چلتا کہ حضور علیہ السلام کو ضرورت ہے، فوراً تشریف لاتے کہ یا رسول اللہ یہ میرا مکان ہے، آپ اسے لے لیں، یہ قبول کر لیں، اسے قبول فرمائیں۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی رخصتی کرنی ہے تو ان کی رخصتی کہاں کی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، منشا تھی کہ میرے قریب ہی ہو، میرے پڑوس میں ہی ہو، تاکہ آنے میں، ملنے میں، انہیں ہمارے ہاں آنے میں مشکل نہ ہو۔ میرے پیاروں، یہاں ایک بات اچھے سے سوچو، تھوڑا سا غور کرو ٹھنڈے دل سے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم بہو بیٹی پر پابندی لگا، خبردار ابا سے نہیں ملنا، آپ نے اماں سے نہیں ملنا، آپ کی اماں جادو کرنی ہے، آپ کے لوگ جادو کرتے ہیں، یہ آپ پر پابندی ہے، آپ نہیں جائیں گے اماں کے ہاں، ہمارا بیٹا آپ نہیں چھوڑ کے آئے گا، آپ کا بھائی آئے لے کے جائے، لے کے آئے۔
یہ شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی، اجازت نہیں دیتی۔ جب بیٹے کے نکاح میں آ گئی، اب اس کی ساری ذمہ داریاں بیٹے کی ہو گئی، اب اس کو لینا بھی بیٹے کی ذمہ داری ہے، پہنچانا بھی بیٹے کی ذمہ داری ہے۔ اب اس گھر کا بیٹا بن گیا۔ جب بیٹا بن گیا، یہ کیا طریقہ ہے کہ نیچے جائیں اور جا کر کے کال کر دی کہ میں نیچے کھڑا ہوں؟ وہ بیچاری منتیں کر رہی ہیں۔ جی یہ واقعات ہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، آپ زیادہ جانتے ہیں۔ یہ اکڑ کس بات کی؟ اس بات کی کہ لڑکا اچھے علاقے میں رہتے ہیں، کھاتا پیتا ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، اور لڑکی والے بیچارے ذرا کمزور ہیں۔ اب یہ لڑکا اپنے سسرال میں جانے کو، بیٹھنے کو، کھانے کو اپنی توہین سمجھ رہا ہے، توہین سمجھ رہا ہے۔ وہ منتیں کر رہے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے اوپر تشریف لے آئے، ہماری عزت کا سوال ہے، آپ آ جائیں گے تو ہماری عزت بڑھ جائے گی۔ اگر یہ اتنے ہی ایسے کمزور لوگ تھے، اس قابل نہ تھے کہ ہم ان کے گھر میں جاتے، تو پھر اس گھر کی لڑکی کو لی اپنے نکاح میں لینے کے، اس گھر کی بچی کو بہو کیوں بنایا؟ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ہمارا مزاج ہے۔ یہاں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے برابر ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھئی مجھے اچھا نہیں لگتا کہ حادثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ، وہ پہلے ہی ہمیں مکان کئی سارے دے چکے ہیں، اب ان کو کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ اللہ اکبر، ان کے کان میں بات پڑ گئی، انہیں خبر ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر فکر مند ہیں۔ بھاگے بھاگے آئے، یا رسول اللہ یہ مکان تو آپ کا مکان ہے، یا رسول اللہ اس کو قبول فرمائے۔ آپ نے فرمایا بھئی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ پہلے ہی ہمیں کئی سارے مکان دے چکے ہیں، اب ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ یا رسول اللہ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں، وہ مال جو آپ قبول کر لیں گے اس سے بہت اچھا ہے جو میرے پاس رہ جائے گا۔ وہ مال جو آپ قبول فرما لیں، جس پر آپ ہاتھ رکھ دیں، جو آپ کی استعمال میں آ جائے، وہ اس سے کہیں اچھا ہے جو میرے پاس رہ جائے۔ محبت سے پیش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کی پھر اس مکان میں رخصتی فرمائی، اور جب اس مکان میں رخصتی فرمائی تو رخصتی موقع پر کوئی جہیز، لمبا چوڑا جہیز نہیں تھا۔ آپ نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کو اس مکان میں رخصت کر دی، اور کوئی جہیز نہیں، ایک چکی ہے، ایک بستر ہے، ایک مشکیزہ ہے، ایک مٹکا ہے، بس ایک آدھ اس طرح کی اور چند ایک چیزیں ہیں، نہ کوئی بارات ہے نہ کچھ اور ہے۔ البتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ ولیمہ کرنا ہے، ولیمہ۔ اب ولیمہ بھی کیسے کیا؟ کھجور ہے، پنیر ہے، جو ہے، چند ایک چیزیں ہیں، ان کو تیار کر کے دسترخوان پہ رکھ دیا، یہ ولیمہ ہو گیا، یہ ولیمہ ہو گیا۔ اور گھر میں کوئی آیا نہیں کام کرنے والی، کوئی خدمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تھے اس گھر کے، پوری امت کے بڑے ہیں، آپ نے اس گھر کے کام کی تقسیم یوں فرمائی۔ حضرت علی سے فرمایا دیکھو علی، گھر کے جتنے کام ہیں وہ فاطمہ کرے گی، باہر کے جتنے کام ہیں وہ آپ کرو گے۔ تقسیم ہو گئی، یعنی گھر کے کام فاطمہ کرے، باہر کے کام علی کرے۔ مدینے میں غلام اور لونڈیاں آئیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، حضور کے پاس تشریف لائیں۔ آپ مصروف تھے، حضرت عائشہ کو کہہ کے چلی گئی کہ پتہ چلا ہے کہ کچھ غلام اور لونڈیاں آئی ہیں، اگر ایک ہمیں مل جائے۔ اللہ اکبر، آپ سے گھر میں تشریف لائے، حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ حضرت فاطمہ
اور یوں کہتے ہیں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ رات کو ان کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا میرے پیارے بیٹے آپ تشریف لائی تھی، آپ نے یہ چیز مانگی، میرے بیٹے یہ اس کی زیادہ مستحق مدینے کے بیوہ بچے اور بچیاں ہیں، انہیں بیچ کر یہ پیسے ان پر خرچ ہوں گے، آپ کو اس کے بدلے میں ایک عمل بتلاتا ہوں وہ آپ کریں، آپ کو انشاءاللہ دن بھر کی جو تھکاوٹ ہے اللہ اس عمل کی برکت سے وہ تھکاوٹ دور کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ تعلیم دی، اقربا پروری نہیں، پہلے مستحقین کو ترجیح ہے، پہلے مستحقین کو ترجیح ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں جب بیمار ہوئے تو آپ نے فرمایا فاطمہ کو بلا رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ تشریف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹے ہوئے تھے تو انہیں اپنے ساتھ بٹھایا اور فرمایا کہ اپنا کان قریب کرو۔ جب انہوں نے کان قریب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں کچھ سرگوشی فرمائی، رونے لگے۔ جب بہت رونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر قریب، پھر دوبارہ قریب ہوئی، پھر آپ نے کچھ فرمایا تو مسکرانے لگی، ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حیران ہوئی کہ بھئی رو بھی رہی ہیں اور فوراً ہنس بھی رہی ہیں، تو کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا بعد میں، انہوں نے کہا کہ حضور کی زندگی میں نہیں بتاؤں گی، حضور کے وصال کے بعد بتلایا کہ جب پہلے مجھے حضور نے سرگوشی فرمائی تو مجھے یہ بتایا کہ فاطمہ اس بیماری میں اللہ سے ملاقات کرنے والا، یعنی اب یہ میری بیماری آخری بیماری ہے، اب میری اللہ سے ملاقات، میں یہ سن کر رونے لگی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میرے بعد میرے خاندان کی سب سے پہلے جو مجھ سے ملنے والی ہیں وہ آپ ہیں، وہ آپ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ جب حضرت فاطمہ بیمار تھیں تو کہنے لگی کہ بھائی میں یہ چاہتی ہوں کہ ایک تو میرا جنازہ رات میں اٹھایا جائے۔ عرب میں اب بھی دیکھا کہ میت کے اوپر، ہمارے ہاں تو جیسے ڈولی بنی ہے، ان کے ہاں تو ایسا نہیں ہے، ایسے ہی میت کو لٹایا ہوتا ہے، بہت زیادہ اوپر چادر دی ہو، تو فرماتی کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اس طرح سے میرا جسم۔ تو ایک صحابیہ انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، تو انہوں نے ان کو بتایا کہ حبشہ کے لوگ ایسا کرتے ہیں، کھجور کی شاخوں کو اس طریقے سے کر کے وہ اس چرپائی پہ ڈالتے ہیں، اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں، اس سے میت کی جسامت دکھتی نہیں، بہت خوشبو۔ فرمایا کہ بالکل ایسے۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو غسل حضرت اسماء بنت عمیس جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں انہوں نے کی، اور تیماردار بھی وہی رہی، اور قبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اتارا، اور خاتون جنت اس طرح سے اس دنیا سے گئی کہ باحیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو گیا۔ تو میرے عزیزو، یہ اہل بیت، حضور کا گھرانہ، حضور کی بیٹیاں، حضور کے صاحبزادے، یہ عین ایمان ہیں، یہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، یہ ہمارے دلوں کا سکون ہے، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت سے محبت کا حکم فرمایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس نے فاطمہ کو راضی رکھا اس نے مجھے راضی رکھا، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی، ناراض کیا، اس نے مجھے ناراض کیا۔ ہمیں اللہ تعالی ہمیشہ
اہل بیت کی محبت کے ساتھ زندہ رکھے اور اہل بیت کی محبت کے ساتھ ہی اس دنیا سے اللہ تعالی ہمیں اٹھائے۔ آپ جو کہا سنا ہے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔